السلام علیکم، میں ہوں عنایت اللہ کامران اور آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 19 دسمبر کو خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں مقامی حکومتوں یعنی لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ یہ الیکشن خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع اور کچھ دیگر اضلاع میں منعقد ہوئے۔ جنوبی اضلاع میں جمعیت علماء اسلام کا زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ انتخابات میں جمعیت علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک لبیک اور جماعت اسلامی کے امیدواروں نے حصہ لیا۔ ناظرین، ان انتخابات کے اب تک موصولہ نتائج کے مطابق حکمران پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے، بلکہ شنید یہ ہے کہ جب کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا موقع آیا تو بہت سے پارٹی ورکرز اور رہنما جو الیکشن لڑنا تو چاہتے تھے لیکن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑنے سے انکاری تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پھر اپنی کارکنان کو پارٹی کی قیادت کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گئی کہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں۔ انتخابات سے قبل یہ پی ٹی آئی کی شکست کی طرف پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد کے تمام حالات کا اندازہ یقیناً آپ نے کر لیا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ہم ان انتخابات میں جماعت اسلامی کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ جماعت اسلامی جو 1970 کے عام انتخابات میں تقریباً 20 لاکھ ووٹ لے کر ملک کی تیسری بڑی سیاسی قوت بن گئی تھی، اگلے 42 سال میں اتحادی سیاست اور الیکشن سے بائیکاٹ کی وجہ سے اپنا تشخص اور ووٹ بینک کھو بیٹھی تھی۔ 1970 میں قومی اتحاد، 1988 سے 1993 تک اسلامی جمہوری اتحاد اور 2000 اور 2018 میں متحدہ مجلس عمل، جبکہ 1997 اور 2008 میں الیکشن بائیکاٹ کی وجہ سے جماعت اسلامی اپنے ووٹرز کا اعتماد کھو بیٹھی تھی۔ جماعت اسلامی کا ووٹ بینک یا تو اتحادوں کی نظر ہو گیا یا پھر اس کا ووٹر مایوس ہو کر کسی دوسری پارٹی میں چلا گیا۔ جماعت اسلامی جو ہر مظلوم کی حامی اور ہر مصیبت کی گھڑی میں ہمیشہ قوم کے ساتھ کھڑی رہی، لیکن عوامی امنگوں کے خلاف سیاسی پالیسیوں کی وجہ سے عوام سے دور ہوتی گئی۔ خصوصاً اتحادی سیاست کی وجہ سے اسے پورے ملک میں نفوذ کی بجائے محدود ہونا پڑا۔ 2013 میں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن مرحوم نے مرکزی شورا کی مشاورت سے اعلان کیا تھا کہ اب جماعت اسلامی اپنے نام اور نشان کے ساتھ سیاست میں حصہ لے گی۔ اس الیکشن میں جماعت اسلامی کو 4 نشستیں ملیں، لیکن جماعت اسلامی کا ووٹر اور سپورٹر مطمئن تھا۔ 2018 میں ایک بار پھر متحدہ مجلس عمل میں جانے سے جماعت اسلامی کو سیاسی طور پر جتنا نقصان اٹھانا پڑا، ماضی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ 2018 کے انتخابی نتائج کے بعد جماعت اسلامی نے ایک جائزہ کمیشن قائم کیا، جس کی رپورٹ اور تجاویز کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ 20 سال تک کسی بھی الیکشن میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت کے مطابق اب جماعت اسلامی نے اتحادی سیاست کا ورق پھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے حالیہ لوکل پارٹیز الیکشن میں جماعت اسلامی نے 66 میں سے 46 تحصیلوں پر اپنے امیدوار نامزد کیے تھے۔ ان امیدواروں کی نامزدگی جماعت اسلامی کی اتحادی سیاست کو خیرباد کہنے کی پالیسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی گئی کہ ہر حلقے میں اچھے امیدوار نامزد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں ہونے والے ان انتخابات میں شامل زیادہ تر اضلاع کا تعلق جنوبی خیبر پختونخوا سے تھا اور ان اضلاع میں جماعت اسلامی کبھی الیکشن نہیں لڑی یا جماعت اسلامی کا زیادہ اثر و رسوخ یہاں پر نہیں تھا۔ جماعت اسلامی کا زیادہ تر فوکس مالکن ڈویژن، چترال، دیر پائن اور دیر بالا وغیرہ جیسے ناردرن خیبر پختونخوا کے اضلاع پر رہا ہے اور دیر بنیر، چترال وغیرہ میں جماعت اسلامی اپنا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک رکھتی ہے۔ 2018 کے انتخابات سے پہلے تک جماعت اسلامی دیر کے دونوں اضلاع سے ناقابل شکست رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے اپنے نشان پر الیکشن میں حصہ لینے کی پالیسی نے اسے یقیناً فائدہ دیا ہے۔
کارکنان کا ہی نہیں ووٹر کا اعتماد بھی جماعت اسلامی پر یقیناً بڑھا ہے۔ جنوبی اضلاع میں جماعت اسلامی پہلی بار انٹر ہوئی ہے اور وہاں پر 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ جماعت اسلامی کا حمایہ یافتہ ایک امیدوار آزاد حیثیت سے کامیاب ہوا ہے، جبکہ کرک کی ایک نشست پر جہاں نتیجہ روک دیا گیا ہے، وہاں پر جماعت اسلامی کا امیدوار جیتنے والے امیدوار سے 1000 ووٹ کی دوری پر ہے۔ بنو جہاں خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جے یو آئی کے رہنما اکرم دورانی رہائش پذیر ہیں اور وہاں جے یو آئی کا خاصا ہولڈ ہے، جماعت اسلامی کے امیدوار حاجی اختر علی شاہ نے اچھے خاصے ووٹ حاصل کیے۔ اب تک موصول ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق ان انتخابات میں جمعیت علماء اسلام نے مجموعی طور پر 3,98,053 ووٹ حاصل کیے ہیں اور پہلی پوزیشن پر کھڑی ہے، جبکہ جماعت اسلامی نے 3,21,480 ووٹ حاصل کیے ہیں اور مجموعی حاصل کیے گئے ووٹوں کے اعتبار سے صوبہ کی دوسری بڑی پارٹی کے طور پر بن کر ابھری ہے۔ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے ووٹوں کے درمیان 76,553 ووٹوں کا فرق ہے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے 2,36,178 ووٹ حاصل کیے ہیں اور ووٹوں کے اعتبار سے تیسری بڑی پارٹی بنی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ووٹوں کے درمیان 85,302 ووٹوں کا فرق ہے، یعنی جماعت اسلامی نے حکمران پارٹی سے 85,000 ووٹ زیادہ لیے ہیں۔ قوم پرست عوامی نیشنل پارٹی کے ووٹوں کی تعداد 1,70,011 رہی ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے صرف 72,752 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ آزاد امیدواروں نے 1,65,752 ووٹ حاصل کر لیے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کی کارکردگی ووٹوں کے لحاظ سے اس لیے قابل اطمینان اور تسلی بخش ہے کہ قبل ازیں جماعت اسلامی نے 2013 کے انتخابات میں پورے خیبر پختونخوا سے 4 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ حالیہ بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی نے نصف صوبہ سے 3.25 لاکھ ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے آنے والے مرحلے میں جماعت اسلامی جن حلقوں سے الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے وہ اضلاع ایسے ہیں جہاں جماعت اسلامی کا اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے، خاص طور پر دیر کے دونوں اضلاع میں جماعت اسلامی ماضی میں ناقابل شکست رہی ہے۔ اسی طرح چترال، یہاں جماعت اسلامی کے ممبر قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی کا یہ حلقہ ہے اور مالکن ڈویژن میں جماعت اسلامی کا اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے۔ توقع ہے کہ دوسرے مرحلے میں جماعت اسلامی مزید اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ جماعت اسلامی کے کارکنان کو مطمئن رہنا چاہیے کہ جماعت کی مرکزی قیادت اب کی بار اپنے نام اور نشان کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ ہے۔ کچھ روز پہلے ہی امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں یہ واضح کیا ہے کہ اب ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے اور کسی کو سہارا فراہم نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کا سہارا لیں گے۔ موجودہ الیکشن میں جماعت اسلامی کی حاصل کردہ نشستوں کا جائزہ لیا جائے تو بھی صورتحال اس لیے بہتر معلوم ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی نے ان حلقوں سے کامیابی حاصل کی ہے جہاں وہ پہلے کبھی الیکشن نہیں لڑی تھی یا یہاں کبھی وہ جیتی نہیں تھی یا اس کا اثر و نفوذ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ جماعت اسلامی نے اب تک موصولہ اطلاعات کے مطابق ڈیر اسماعیل خان کی ایک تحصیل سے 1 نشست جیتی ہے۔ میاں احسان اللہ میاں خیل نے اس نشست پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ اسی ضلع کی ایک اور تحصیل پرووا سے جماعت اسلامی کا حمایت یافتہ امیدوار میاں فخر اللہ میاں خیل کامیاب ہوا ہے۔ مستقبل میں یہ بھی جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ سرائے نورنگ سے جماعت اسلامی کے عزیز اللہ خان نے واضح اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے۔ کرک میں ابھی تک موصولہ اطلاعات کے مطابق جماعت اسلامی کے امیدوار محمد ظہور خٹک نے 12,000 ووٹ حاصل کیے ہیں، جہاں 10 پولنگ اسٹیشنز پر ابھی دوبارہ پولنگ ہونی ہے۔ توقع ہے کہ جماعت اسلامی شاید یہاں سے جیت جائے، کیونکہ اس وقت جماعت اسلامی کے امیدوار کے ووٹوں کا جیتنے والے امیدوار کے ووٹوں سے 1000 ووٹ کا فرق ہے۔ بنو کی تحصیل ککی میں جماعت اسلامی کے امیدوار حاجی اختر علی شاہ کی پوزیشن اچھی رہی ہے،
وہ اس وقت بظاہر رنر اپ ہے، لیکن یہاں بھی ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی گئی۔ اگر ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے تو جماعت اسلامی کے امیدوار حاجی اختر علی شاہ کے مطابق یہاں سے بھی جیتنے کے امکانات موجود ہیں۔ اسی طرح باجوڑ کی تحصیل خار سے صاحبزادہ ہارون الرشید امیدوار تھے اور وہ رنر اپ ہے، لیکن یہاں جو ایک انہونی اور پاکستان کی انتخابی تاریخ میں شاید پہلی بار ہوا ہے کہ 17,000 ووٹ مسترد ہوئے ہیں۔ کسی انتخابات میں 400 ووٹوں کا مسترد ہو جانا بھی بہت سے سوالات کو جنم لیتا ہے، لیکن یہاں اس حلقے میں 400 نہیں 17,000 ووٹ مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی نے بوگس ووٹنگ کے خلاف اور دوبارہ گنتی کے لیے درخواست جمع کرائی ہے، اور جبکہ 2 پولنگ اسٹیشن پر پولنگ بھی ابھی ہونا باقی ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ جماعت اسلامی مزید ووٹ بھی یہاں سے حاصل کرے گی اور یہاں سے اس کے جیتنے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ یہاں اطلاعات کے مطابق صاحبزادہ ہارون الرشید 600 ووٹوں سے پیچھے ہے۔ ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ میں جماعت اسلامی اور جیتنے والے امیدوار کے درمیان تھوڑے سے ووٹوں کا فرق ہے۔ یہاں 9 پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ہونا باقی ہے۔ جماعت اسلامی کے ورکرز اگر محنت کریں تو یہ نشست جیت سکتے ہیں۔ ولیج اور نیبرہڈ کونسل میں بھی جماعت اسلامی نے اچھی پیش رفت کی ہے، مجموعی طور پر 856 سیٹیں حاصل کر لی ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ پہلے مرحلے میں 17 اضلاع سے جماعت اسلامی نے مجموعی طور پر چیئرمین کی 118 نشستوں، جنرل کونسل کی 248 نشستوں اور کونسلرز کی 136 نے 167 یوتھ کونسلر، 169 خواتین اور 18 اقلیتی نشستوں پر بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر 856 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے جماعت اسلامی نے اچھی پیش رفت کی ہے۔ ناظرین، یہ تمام وہ اضلاع ہیں جہاں پر جماعت اسلامی کی اچھی پاکٹس موجود نہیں رہی ہیں، یا یہاں سے جماعت اسلامی نے کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور جماعت اسلامی کا اثر و نفوذ جہاں پر نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے یا کم ہے۔ جماعت اسلامی نے غالباً پہلی بار ان علاقوں میں جو ہے اتنی اچھی پیش رفت کی اور اچھی کامیابی حاصل کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کی موجودہ کارکردگی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیادت پر جہاں کارکن کا اعتماد بحال ہوا ہے، وہیں جماعت اسلامی پر عوام نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ خصوصاً جنوبی اضلاع میں جماعت کی پیش رفت سے یقیناً جماعت کی قیادت اور کارکنان کے حوصلے بلند ہوئے ہوں گے۔ نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ جماعت کی موجودہ پالیسی درست نہج پر اور جماعت کی مرکزی قیادت اس حوالے سے یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے حالات کے تقاضوں کو پہچانا اور اس کے مطابق پالیسی بنائی، جس سے کارکن کو مہمیز ملی اور عوام نے بھی اس پر ووٹوں کی شکل میں اعتماد کا اظہار کیا۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا سینیٹر مشتاق احمد خان بھی یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ مرکزی پالیسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بہترین سیاسی حکمت عملی اپنائی، جس سے جماعت اسلامی سرخرو ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔